لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو, سوری کر لو. اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شارٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا بعد میں سوری میں نے ہی کرنی ہے, بعد میں معذرت. ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو پٹھان, گاؤں کے دیہات کے, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے, بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا. دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہیں. کب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں مارتا ہوں اس کو, ایسے کرتا ہوں, یوں کرتا ہوں. تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں, آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے. یہ آپ پر لازم ہے. اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہوا ہے نا, اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا, پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے. تو آپ یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو حق اہل حق. آج کل کے جو 2 نمبر قسم کے پیر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ بس چند وظیفوں میں گھما رہے ہیں پبلک کو. جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بات, اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر, ڈانٹ دیا یا کچھ بھی, آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے, سوری کرنی ہے, معذرت کرنی ہے. بیگم ایکسکیوز می, کائنڈلی, ٹھیک ہے, جتنے بھی انگلش کے, پشتو کے, اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں. تو وہ مجھے, میرے کلاس فیلو تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے, اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں مجھے, میں بیوی سے معافی مانگوں, یہ ہمارا غیرت برداشت نہیں کرتا. بہت کہہ رہے ہیں یار یہ میرے تو, مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ, اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ. تو فائدہ ہو گیا نا ان کو. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو, اس پہ قائم نہ رہیں کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا. نہ 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 نہ, جیسے ہی ٹھنڈا ہو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے, یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا, آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا. اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو, ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے. اس کا مطلب وہ آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے, وہ گدھا ہے. تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے, آپ کو انسان سمجھ کے, مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں, ایکسکیوز می سر, کائنڈلی اپنا خیال رکھیے گا. یہ خیر کہنا نہیں ہے, دل میں سوچنا ہے. وہ گدھا اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا, بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے, تو یہ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. قرآن کہتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب, جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی, جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں نا, واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو, تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو, حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں, ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں, تمہیں نگران بنا کے گیا تھا. اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا, اصولی طور پر
کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا, یہ قوم ماننے والی نہیں تھی. تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن غیرت اور دینی حمیت, شرک اتنا بڑا جرم, یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے, اتنے معجزے دیکھ لیے, تو اس لیے کہ بچھڑے کی عبادت کرو. تو غصہ آنا یہاں فطری تھا, نیچرل تھا. فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. یجرہ الیک, قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف, غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں. ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں. حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا. یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے, بڑوں پہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میری ماں کے بیٹے. محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے. آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں. مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے, میں نے ان کو سمجھایا, مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے, وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی. تو آ جاتا ہے انسان کو, پیغمبروں کو بھی آیا ہے, حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا, پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا؟ اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں. حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ, زور سے تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ گر گئی نکل کے. اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو, یہ ایک لمبی تقریر ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے. اس میں جو جلال تھا ان کی طبیعت میں. تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی, بعد میں کیا کر لو, سوری کر لو. اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے, تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.